میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہر شخص کی چاہت خواہش ہے کہ وہ نعمتوں بھری زندگی گزارے، اور اللہ کریم نے ہر شخص کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمتوں کے بارے میں ایک تصور تو یہ ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت ہے بس اللہ کی طرف سے، بس اس کی نظر کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ نعمتوں بھری زندگی نصیب ہوئی۔ یہ نظریہ اور یہ تصور اتنا پیارا ہے کہ اس کے حق میں یہ نعمتیں اللہ کی رحمت بن جاتی ہیں، اور اس میں بندگی پیدا ہوتی اور اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی زندگی میں اللہ کی شکر گزاری پیدا ہوتی۔ نعمتوں کے معاملے میں ایک رویہ اور بھی ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا کمال ہے۔ یہ قارون کے بول تھے، یہ میرا کمال ہے، میری ذہانت، میری صلاحیتیں، میرا ہنر، میری محنت۔ قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میرا کمال ہے۔ اس سے نعمتوں سے تکبر پیدا ہوتا، گھمنڈ پیدا ہوتا، غرور پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک نعمتوں کے بارے میں یہ تصور ہے کہ نہ، میری محنت، میری کوشش ٹھکانے تبھی لگے گی جب اللہ کی مہربانی ہوگی۔ عطا اسی کی ہے۔ بڑے 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 ذہین لوگ ہیں، جوتے چٹ کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اس کا مہربانی ہے کہ نظر کرم ہو پڑی ہے کہ نعمتیں ہیں، نعمتوں کی زندگی ہے۔ اور ایک رویہ قارون کا ہے، اللہ کے نافرمان کا ہے کہ میرا کمال ہے، میرا ہنر ہے، میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، میرا علم ہے، اوتیت علی علم عندی۔ پھر نعمتوں سے تکبر پیدا ہوتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، یہ شخص احسان فراموش بنتا ہے، یہ محسن حقیقی کو بھول جاتا ہے، یہ اپنے اوقات بھول جاتا ہے، اپنے اوقات ہی بھول جاتا ہے۔ ہارون کا ایک اچھا دوست تھا، ہارون کو اللہ نے سلطنت دے رکھی تھی، لیکن وہ خوش نصیب تھا کہ اللہ نے اسے کچھ دل کی آنکھیں بھی دے رکھی تھی۔ کچھ گھڑیاں وہ اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا تاکہ اپنی اوقات یاد رہے۔ ایک دن حضرت بہلول کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ بڑھا کر آگے میز پہ پانی سے بھرا گلاس پڑا تھا، اسے اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے اٹھایا تو بہلول نے کہا ٹھہرو، یہ بتاؤ صحرا کا سفر ہو، گرمی کی شدت ہو، زمین تانبے کی طرح گرم ہو، آسمان بھی آگ برسا رہا ہو، اور تمہیں سخت پیاس لگی ہوئی ہو، اور ایک شخص اس جنگل میں، صحرا میں ہاتھ میں گلاس لیے پانی کی قیمت لگا رہا ہو، بتاؤ تم وہ پانی لینے میں کس حد تک جاؤ گے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی کے بغیر زندگی کوئی نہیں۔ ہارون تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگا بھائی بہلول، زندگی کی اگر آدھی سلطنت بھی دینی پڑی نا، پانی تو لوں گا نا، زندگی بچانی۔ پانی اس نے پیا، پینے کے بعد بہلول پھر بولے ہارون یہ بتاؤ اندر کا پانی باہر نہ نکلے؟ تڑپتا ہے آدمی، محلات بھی اچھے نہیں لگتے، پیارے بھی اچھے نہیں لگتے، تڑپتا ہے۔ اور ایک طبیب اس کا علاج جانتا ہو، بتاؤ کہاں تک جاؤ گے؟ کہا بقیہ آدھی سلطنت بھی دے دوں گا، صحت ہے تو زندگی ہے تو سب کچھ ہے نا، جان بچانی ہے۔
بقیہ آدھی سلطنت بھی دے دوں گا. بہلول اپنے دوست کو جو بات سمجھانا چاہتے تھے سمجھا گئے. کہنے لگے ہارون، ایک گلاس اللہ کی دی نعمت پانی کی، اس کی قیمت تیری ساری سلطنت ہے. بتا دن رات میں کیسے کیسے مشروبات پیتا ہے. لیکن اس محسن کی طرف نظر نہیں جاتی نا بھائی کہ ملا کہاں سے، عطا کس کی ہے، نوازش کس کی ہے، نظر کرم کس کا ہے. صرف زبان کا ذائقہ ہی ختم ہو جائے تو جو کھائے مٹی ہو جائے. اب تو دودھ کا اپنا مزہ لیتا ہے، کھانے کا اپنا لطف اٹھاتا ہے، بریانی کا اپنا ذائقہ لیتا ہے. یہ صرف ذائقے کی نعمت ہی چلی جائے، ہر چیزیں مٹی ہو جائے، آنکھوں کی بینائی رخصت ہو جائے تو دنیا اس کے لیے اندھیرا. کس نے دی ہیں یہ نعمتیں؟ اگر یہ ہر وقت تصور ہو جائے، خیال آ جائے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ کی عطا، اس کی نظر کرم ہٹے تو تماشا بن جاؤں. دنیا تماشا دیکھے. اسی روڈ پہ پیچھے ایک نوجوان کو دیکھا، بالکل صحت مند. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ہاتھ میں پتھر، پتہ لگا دماغ کی رگ ہلی ہوئی ہے. ابھی لقمہ اٹھا رہا ہے، ذرا سی دماغ کی رگ ہل جائے تو پتھر اٹھائے گا، دیر لگتی ہے. عطا کس کی ہے؟ اور ان گنت ہیں بھائی، شماری کوئی نہیں کر سکتے. صرف میرے جسم میں ہی کیسی قیمتی نعمتیں اللہ نے رکھ دی ہیں، گویائی کی کوئی قیمت لگا سکتا، بینائی کی کوئی لگا سکتا ہے، عقل و فہم کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ دے رکھی ہے. اس کا نظر کرم ہے نا، اس کی مہربانی ہے. اگر یہ ہر وقت خیال رہنے لگ جائے تو بتائیے اس ذات سے محبت نہ ہو جائے. اس کے لیے شکر کرنا، اس کی شکر گزاری کی زندگی گزارنا آسان نہ ہو جائے. اور یہ شکر گزاری عبادت بھی بہت بڑھیا ہے. سبحان اللہ. یہ شکر گزاری کی عبادت ہے بھی ایسی کہ نعمتیں بڑھتی بھی ہیں، محفوظ بھی رہتی ہیں. یہ پیغام اللہ نے دیا، لئن شکرتم لازیدنکم. نعمتیں بڑھتی بھی ہیں، محفوظ بھی رہتی ہیں. اللہ کریم نعمتیں تو بہت لوگوں کو دیکھتا ہے، لیکن نعمتوں کا لطف کسی کسی کو دیتا ہے. نعمتیں تو اللہ کریم بہت سارے لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، لیکن نعمتوں میں زندگی کا مزہ، زندگی کا سکون، زندگی کی راحت کسی کسی کو ملتی ہے. ورنہ لوگ جب نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں تو لوگ نعمتوں کے چوکیدار رہ جاتے ہیں، اس کے پیچھے تھکتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، لطف نہیں لے پاتے. شکر ایسی بڑھیا عبادت ہے کہ نعمتیں بڑھتی بھی ہیں، محفوظ بھی رہتی ہیں. بلکہ اللہ کا پیغام تو یہ ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، میں ایسے شخص کو عذاب نہیں دوں گا. اور مجھے کیا پڑی اسے عذاب دوں؟ اگر یہ ایمان والا شکر گزار ہے تو مجھے کیا پڑی عذاب دوں؟ نعمتیں محفوظ، اللہ کی ناراضگی سے حفاظت. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. شکر گزار ہے. 30-40 سال کے مقابلے میں ہر شخص کی زندگی کا معیار اچھا ہوا، غریب امیر. لیکن سچ بتاؤں بھائی، پہلے شکر بہت تھا، مزہ بھی بہت تھا. اب بہت کچھ آ گیا، ناشکری بہت ہو گئی، زندگی کا مزہ بھی چلا گیا. جس سے پوچھو ماں کیا کریں بھائی، کیا حالات ہیں. اور پہلے کیا ہوتا؟ اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، بہت اللہ نے دے رکھا ہے.
اوقات سے زیادہ نواز رکھا ہے. پہلے چیزیں کم تھیں، وسائل کم تھے، مادی نقشے کم تھے، شکر بہت تھا، مزے لے رہا تھا. چھوٹے گھروں میں بھی لطف تھا، کچے گھروں میں بھی مزہ تھا، تھوڑی آمدنی کے اندر بھی سکون تھا. بہت کچھ ہے بھائی، اتنا ہے کہ زندگی بھر بھی بیٹھ کے گائے تو ختم نہ ہو، لیکن شکر نہ رہا، لطف بھی نہ رہا، مزہ بھی نہ رہا. پہلے باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن بیٹے کے دل میں باپ کے لیے شکر گزاری بہت تھی. پیسے بیوی کے پاس، شوہر کو پاس بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن بیوی کے دل میں شوہر کے لیے شکر گزاری بہت تھی. بیوی کے پاس اپنا حسن نکھارنے کے لیے بہت کچھ نہیں تھا، لیکن اسے اپنے شوہر کی آنکھوں کی وفا اور شوہر کے دل میں اس کی قدر بہت تھی. بہن اور بھائی میں لمبے چوڑے تحفے تحائف تو نہیں تھے، لیکن ایک دوسرے کے لیے شکر کے جذبات بہت تھے. اب اس محسن حقیقی کا ہی شکر نہ رہا تو بندوں کا شکر کہاں ہے؟ اب تو شکوے ہی شکایت ہیں بھائی. زندگی شکوے شکایت سے بھری پڑی ہے. ہر شخص دوسرے سے شکوے میں ہے. کیا بیٹا، کیا باپ، کیا بہن، کیا بھائی، کیا بیوی، کیا شوہر. نہ شکری ہی نہ شکری ہے. لوگ کہتے ہیں بندش کر دی. ارے میاں تو نے بندش خود تو کر دی، اس لیے کہ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ نہ شکری کرو گے بندش ہو جائے گی، نہ شکری کرو گے بندش ہو جائے گی. یا تو نعمتیں چلی جائیں گی یا نعمتیں رہیں گی، نعمتوں کا لطف چلا جائے گا. چھلکا ہے گیری نہیں ہے، بادام ہے چھلکا ہے گیری نہیں ہے. شکر کی نعمتیں ہیں، نعمتوں میں مزہ نہیں. شکوے ہی شکوے ہیں. ایسی بری وبا ہے، ایسا منحوس گناہ ہے یہ ناشکری. ایسی وبا ہے، ایسا منحوس گناہ ہے کہ لاکھوں سے اللہ نے اچھا رکھا ہے، لیکن ناشکری کی نحوست ایسی ہے کہ اسے نعمتوں میں مزہ نہیں آ رہا. لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، کیا کمی ہے اس کے گھر میں؟ اس کے جسم میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے؟ لیکن ناشکری کی نحوست، اس گناہ کی نحوست کیا ہے؟ زندگی کا لطف نہیں لے رہا. ہر وقت یہاں ناشکری کی، شکوے کی آگ جل رہی ہے کیا؟ آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ ابا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. منحوس گناہ ہے یہ. ناشکری بڑھیا عبادت ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، بڑھا دوں گا، نعمتیں بڑھا دوں گا. الشکر قید الموجود وصید المفقود. شکر ایسی بڑھیا عبادت ہے، جو نعمتیں ہیں یہ شکر انہیں قید کر لیتا ہے، جانے نہیں دیتا، محفوظ کر دیتا. وصید المفقود، اور جو نعمتیں اس کے پاس نہیں یہ شکر انہیں شکار کرتا ہے اور شکار کر کے اس کے جھولی میں ڈالتا ہے. سبحان اللہ. الشکر قید الموجود وصید المفقود. لیکن اللہ کریم کہہ رہے وقلیل من عبادی الشکور. بہت تھوڑے ہیں میرے بندے جو شکر کرنے والے ہو، بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے جو اللہ کریم کا شکر کرنے والے ہوں. دل کا شکر ہوتا ہے. دل کا شکر یہ ہے میرے عزیزو کہ اللہ کریم نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے. میری نالائقیاں، میری نادانیاں، لیکن اللہ کا کرم کہ میرے اوقات سے مجھے زیادہ مل رہا. بتائیے اگر یہ دل کا شکر ہو کوئی ڈپریشن میں جائے گا؟ کوئی ڈپریس رہ سکتا ہے؟ کوئی مایوسی کی زندگی گزار سکتا ہے؟ کوئی غم زدہ زندگی میں رہ سکتا ہے؟ یہ مایوسی، یہ ڈپریشن، یہ ڈپریس رہنا، یہ تو ناشکری کا ریئیکشن ہے کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا. ارے جو ملا ہے وہ بھی تو لاکھوں سے زیادہ ملا ہے.
اور تیرے اوقات سے زیادہ ملا ہے. بچیاں، بچے، جوان، بچے بچیاں ڈپریشن میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے سے اوپر کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، واپس گھر لوٹتے ہیں، ابا اماں سے کہتے ہیں آپ نے کیا کیا؟ کالج گئے، یونیورسٹی گئے، اسکول گئے، اپنے سے اچھی گاڑی دیکھی، اپنے سے اچھا اسٹیشن دیکھا، غم لے کے آ گئے. خوشی میں گئے، تقریب میں گئے، بجائے خوش ہونے کے وہ واپس لوٹے تکلیف کے ساتھ آئے کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو جولری اس کے پاس، جو ہیرے اس نے پہنی ہوئی ہیں. ارے تجھے بھی تو اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. ایسی ناشکری کی وبا ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے سے اوپر کو دیکھو گے تو ناشکری آئے گی. ہاں اگر اپنے سے اوپر کو دیکھنا ہے تو دینداری کو دیکھو، دینداری کو دیکھو. دنیا کے لحاظ سے اپنے اوپر دیکھو گے اندر آگ جلے گی ناشکری کی، ڈپریشن میں جاؤ گے، مایوس ہو جاؤ گے. اپنے سے کم تر کو دیکھو، جو فٹ پاتھ پہ راتیں گزارتے ہیں، گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹا کے بھیک مانگتے ہیں. میری بیٹی اور بہنوں کو عزت سے چھت ملا ہے، نعمتوں سے بھرا دسترخوان نصیب ہے، عزت کے ساتھ لاکھوں سے اللہ نے اچھا رکھا. شکر کی عبادت دل کا شکر ہے. اللہ کریم نے اوقات سے زیادہ دے رکھا، اللہ کریم نے میری حیثیت سے زیادہ نواز دیا. زبان کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے. دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پیا تو کہو الحمدللہ، اور جب قضائے حاجت سے باہر نکلو، اندر کا پانی باہر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب بھی کہو الحمدللہ، الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. پی رہا ہے نعمت اللہ کی، اللہ تعالی شکر ہے. تیرا کرم نہ ہوتا تو ایک گھونٹ بھی اندر نہ جاتا. جب قضائے حاجت سے باہر آیا تو کہتا ہے الحمدللہ، اللہ یہ گندگی باہر نکلی، اس تکلیف سے محفوظ رہا، تیرا شکر. بچوں کو سکھاؤ شکر، اپنے گھر کا ماحول بناؤ شکر گزاری کا. بہت دے رکھا ہے اللہ نے، اور کیا ہوگا؟ نعمتیں بڑھیں گی یہاں بھی اور وہاں بھی. شکر کی عبادت، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ بستر پر بھی کر سکتے، چلتے چلتے بھی کر سکتے ہیں. طہارت بھی ضروری نہیں، کسی جگہ کا ہونا بھی ضروری نہیں. سبحان اللہ. دکان پہ بیٹھے ہیں، دفتر پہنچے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے رزق کا ٹھکانہ دے دیا، عزت سے دے دیا، لاکھوں سے اچھا بٹھایا ہے، شکر ہے اللہ تیرا. گھر پہنچے ہیں، بچوں کو خوش دیکھا، نعمتوں سے بھرا گھر ملا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایسا پیارا گھر دے دیا، ایسی پیاری زندگی دے دی، ایسی پیاری نعمتیں دے دی. شکر کی کیفیت، دل کا شکر، زبان کا شکر. اور بھائی حقیقی شکر یہ ہے، حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ کے نعمتوں میں اللہ کو ناراض نہ کرو. یہ بڑی احسان فراموشی ہوگی، بڑی احسان فراموشی ہوگی. میرا ملازم، میرا نوکر، آپ کا چوکیدار، آپ کا ڈرائیور آپ سے تنخواہ لے اور مہینے کے کپڑے بھی آپ سے لے، عیدی بھی آپ سے لے، اور کام آپ کے دشمن کے کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا احسان فراموش، بڑا احسان فراموش ہے. تنخواہ ادھر سے لیتا ہے، کھاتا یہاں سے، اور کام دشمن کے کرتا ہے. تو بھائی اللہ کریم کی نعمتیں انگنت ہیں، زندگی کے ماہوں سال سے نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کے دشمن شیطان کی مانو گے، یہ بڑی احسان فراموشی ہے، بڑی ہی احسان فراموشی ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اللہ کو راضی کرو، نعمتیں بڑھیں گی، نعمتوں سے لطف اٹھائیں گے، نعمتوں میں سکون ملے گا، نعمتیں محفوظ ہوں گی. عبادت آسان سی ہے لیکن ہے بہت بڑھیا. اللہ ہم سب کو شکر والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.